وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 13 پڑھنے سے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا سیرہ کا وہ پارٹ پڑھیں گے اور وہ حالات اور واقعات جان لیں گے جو غزوہ بدر سے پہلے پیش آئے، کن حالات میں یہ جنگ ہوئی، اور یہ وہ پہلی جنگ ہے جو مسلمانوں اور کافروں کے مشرکین کے درمیان میں ہوئی۔ اس کو قرآن پاک میں یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں حق اور باطل، کون صحیح تھا کون غلط راستے پر تھا، یہ صاف صاف واضح ہو گیا، اس کا فرق جو ہے سمجھ میں آ گیا۔ اور یہ جو غزوہ ہوئی اس کے پیچھے کیا واقعات بنے تھے وہ ہم تھوڑا سا پڑھ لیں گے تاکہ ہم جب آیت پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے بہتر طور پر۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جلد ہی مسلمان جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے۔ یہ جو مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کر رہے ہیں لوگ، جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، وہ عنقریب مغلوب ہو جائیں گے۔ تو اس کی پہلی جھلک جو ہے نظر آئی غزوہ بدر کے اندر، جب مسلمانوں نے شکست دے دی کافروں کو۔ تو آئیے تھوڑا سا سیرہ کا پارٹ پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام کے اندر جنگ کن حالات میں کی جاتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ نان مسلمز جو ہیں وہ اس چیز کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ اسلام میں جنگ کی اجازت کن حالات میں ہوتی ہے۔ پہلے تو ہم مکی پیریڈ دیکھتے ہیں نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے، اس میں مشرکین نے ہر طرح کا ظلم مسلمانوں پہ کیا، ان سے بائیکاٹ کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف ہجرت کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت زیادہ تنگ کیا گیا، ستایا گیا۔ لیکن ان 13 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار بھی جوابی کارروائی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں تھی کہ مسلمان جوابی طور پر کوئی بھی اپنا دفاع کریں یا کچھ بھی ری ایکٹ کریں، کیونکہ صبر اور برداشت کے ساتھ وہاں پر ٹائم گزارنے کا حکم تھا۔ اور اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ اس وقت مسلمان کمزور تھے، مائنورٹی میں تھے، کمزور تھے، اس لیے جنگ کا حکم نہیں ہوا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی اور انہوں نے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پورا پلاٹ تیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تبلیغ کے بعد مدینہ ہجرت کر گئے۔ جب مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو اب وہاں پر مدینہ میں سب مسلمان جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہوئے تھے، اور مدینہ کو اب ایک اسلامی ریاست بننا تھا۔ تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے قتال کا اور جنگ کا حکم دے دیا، کیونکہ اب مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنا تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ اسلام میں کن حالات میں جنگ کی اجازت ہے، وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ سب سے پہلے تو ظلم کو روکنے کے لیے، جب مسلمان ایک جماعت کی صورت میں جمع ہو جائیں تو پھر وہ جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے یا ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا مسلمانوں پر کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے مسلمان جنگ کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جنگ کی اجازت تب ہوتی ہے جب کوئی ظلم کا ساتھ دے، یعنی ظالم کا کوئی ساتھ دے رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے مسلمان جنگ کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اگر کوئی مسلمانوں کے ساتھ کسی کا معاہدہ ہو گیا ہے، کوئی وعدہ ہوا ہے اور دوسرا فریق دھوکہ دے دے اور وعدہ توڑ دے تو اس کے خلاف جنگ ہو سکتی ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر اگر کوئی مسلمانوں سے جنگ کرنے آ جائے، یعنی اقدام ہو جائے ان کی طرف سے، دوسرے فریق کی طرف سے، تو مسلمان اپنے دفاع کے طور پر جو ہے وہ جنگ کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ حالات ہیں جن کی بنا پر جنگ کی اجازت ہے مسلمانوں کو۔ پھر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکہ سے جب ہجرت ہوئی، مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو وہاں پر جا کر سب سے پہلا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اب یہ تھوڑی تمہید میں آپ کو بتاؤں گی کہ غزوہ بدر سے پہلے کون سے واقعات ایسے بنے تھے کہ یہ جو ہے جنگ ہوئی مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان۔ تو مدینہ پہنچنے کے بعد اب جو سب سے پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے فوجی دستے تیار کیے جن کو سریہ کہا جاتا ہے۔ وہ
اس لیے تیار کیے گئے، جیسے 30 60 70 صحابہ کے دستے بنے، فوجی دستے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر بھیجنا شروع کیا۔ ان فوجی دستوں کا مقاصد کیا تھے؟ کیوں یہ فوجی دستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیے؟ تاکہ دشمن کی نقل و حرکت کا اندازہ ہو سکے، کیونکہ اب آپ خود سوچیں نا، اس زمانے میں نہ تو انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی ٹیلی فون ہے، تو مدینہ میں اب بے خوف ہو کر تو نہیں مسلمان بیٹھ سکتے تھے، کیونکہ یہ تو جانتے تھے نا کہ دشمنی ہے، اور دشمن جو تھا مشرکین مکہ قریش کے جو لوگ تھے، وہ ان کو آزادی کے ساتھ اسلام پریکٹس کرنے نہیں دیں گے، وہ ان کے پیچھے آئیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکمت عملی کرنی پڑی کہ فوجی دستوں کو باہر بھیجا، تاکہ وہ جا کے دشمن کو چیک کر کے آئیں کہ اب وہ دشمن کے کیا ارادے ہیں، کیا ان کی نقل و حرکت ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ قریش کے بہت سارے قافلے جو تھے شام جایا کرتے تھے، تو مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرتے تھے، تو ایک تو ان فوجی دستوں کا یہ بھی کام ہوتا تھا کہ ان قافلوں کو روکا جائے، کیونکہ ان کو یہ بھی بتانا مقصد تھا کہ دشمن اب یہ جان لیں کہ مسلمان اب اپنا دفاع کریں گے، اب جو دشمن ہے وہ الرٹ ہو جائیں، ایک طرح سے ان کو وارننگ دے دی جائے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کیے ہوئے تھے، تو اب مسلمان کمزور ہیں اور وہ کسی بھی ٹائم ان پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ یہ جان لیں کہ اب مسلمان واپس جو ہے دفاع کریں گے اپنا، اور اگر وہ آتے ہیں حملہ کرنے کے لیے تو مسلمان تیار ہیں۔ تو اس لیے فوجی دستے بھیجے گئے تاکہ وہ ان قافلوں کو روکیں۔ اور پھر یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ مسلمان اپنے گھر بار، اپنے کاروبار، اپنا روپیہ پیسہ سب مکہ چھوڑ آئے تھے، تو اب ظاہر ہے کہ ان کو اس کی کمپنسیشن بھی چاہیے تھی مسلمانوں کو، کیونکہ وہ سارا کچھ تو مکے والوں کو دے آئے۔ تو ان فوجی دستوں نے قافلوں کو بھی روکا اور ان کو الرٹ بھی کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو قافلے تھے ان کے ساتھ تھوڑا آمنا سامنا ہوا، تیر بھی ایک دوسرے نے چلائے ایک دوسرے پر، لیکن کوئی غزوہ نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی بندہ مارا نہیں گیا۔ مقصد صرف یہی تھا کہ ان کو یہ بتا دیا جائے کہ مسلمان اب تیار ہیں، اگر وہ آتے ہیں حملہ کرنے مسلمانوں پر تو سوچ سمجھ کر آئیں۔ پھر ان فوجی دستوں کا ایک یہ بھی کام تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے پاس پاس والے جو قبائل ہیں ان کے پاس یہ بھیجے۔ ان کو آپ سریہ کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ فوجی دستہ کہہ سکتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ ان قریب قریب کے قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے، تاکہ اگر دشمن حملہ کرتا ہے تو یہ نہ ہو کہ مدینہ کے آس پاس کے قبائل بھی سارے مل کر مسلمانوں پر چڑھائی کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد والے قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا، ان کو اسلام کی دعوت دی، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فوجی دستے جو ہیں وہ رمضان میں سب سے پہلا گیا، 30 صحابہ تھے، اس میں مہاجرین تھے۔ پھر شوال میں گیا 60 مہاجرین کا، پھر ذی القعدہ میں گیا، پھر سفر کے مہینے میں 70 صحابہ جو ہیں مہاجرین کے وہ گئے۔ ان کا آمنا سامنا ہوا ایک تجارتی قافلے کے ساتھ، قریش کا تجارتی قافلہ تھا، تیر چلائے، دونوں طرف سے تیر چلائے گئے، مگر کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی بندہ مارا نہیں گیا۔ ربیع الاول میں ایک اور سریہ گیا، مگر اس کا سامنا کسی کے ساتھ نہ ہوا۔ اس مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، ایک بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا، وہ یہ آیا کہ مشرکین کی طرف سے چھاپا مارا گیا مدینے کی چراگاہ پر، مدینے کی چراگاہ پہ چھاپا مار کے انہوں نے کچھ جانور چرا لیے اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس واقعے کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ غزوہ بدر کی تمہید میں یہ واقعہ پیش آیا کہ مشرکین کی طرف سے یہ زیادتی ہوئی کہ انہوں نے مدینہ پہ حملہ کیا اور چراگاہ سے کچھ جانور چرا لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مہاجرین کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ان کے تعاقب میں گئے، اپنے جانور چھڑانے کے لیے ان کے تعاقب میں گئے، مگر یہ لوگ ہاتھ نہیں آ سکے، اور اس واقعے کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر جمادی الاولیٰ میں دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے ساتھ نکلے۔ ان کا مقصد تھا، ایک قافلے کی اطلاع ملی تھی کہ قافلہ جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس قافلے کو روکنا تھا، مگر وہ قافلہ ہاتھ نہ آیا۔ پھر رجب میں ایک اور سریہ گیا، اور یہ سریہ مکہ کے بہت قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔
اب اس میں یہ واقعہ پیش آیا کہ رجب کا جو مہینہ تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، مگر جو صحابی لیڈر بنا کر بھیجے گئے ساتھ، ان کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ ابھی رجب کا مہینہ ختم نہیں ہوا، اور رجب کا مہینہ محترم مہینوں میں سے ہے، حرام مہینوں میں سے۔ اسلام میں 4 مہینے حرام ہیں جس میں خون خرابہ کرنا، جنگ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا منع تھا، اور یہ زمانہ جاہلیت سے ہی جو لوگ تھے ان 4 مہینوں کو مقدس جانتے تھے، ان میں جنگ نہیں ہوتی تھی۔ جو صحابی گئے اس سریہ کے اندر، ان کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ رجب کا مہینہ بھی ختم نہیں ہوا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمیشن کے بغیر ہی ایک قافلے سے ان کا آمنا سامنا ہوا، اور اس میں انہوں نے ایک بندہ مار دیا، مشرکین کا قتل کر دیا، اور کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر یہ لوگ واپس لے آئے مدینہ میں۔ اب یہ جو سارا کچھ ہوا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمیشن کے بغیر ہوا، اور رجب کے مہینے میں ہوا، رجب کے مہینے کا اختتام ہو رہا تھا۔ جب یہ لوگ مدینہ واپس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپنسیشن کے لیے جس کا قتل ہوا تھا اس کا فدیہ بھی دیا، اور قیدی بھی چھوڑ دیے، رہا کر دیے۔ مگر اس چیز کو قریش والوں نے بہت زیادہ اس چیز کو بیس بنایا کہ شور شرابہ بہت انہوں نے کیا۔ آپ یہ سوچیں نا کہ خود تو انہوں نے 13 سال خوب ظلم و ستم کیے، ٹھیک ہے، لیکن اب مسلمانوں کی طرف سے ایک غلطی ہو گئی جس کی کمپنسیشن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہوئے کیونکہ یہ سارا کام ان کی پرمیشن کے بغیر ہوا تھا۔ پھر بھی انہوں نے اس چیز کو بہت شور مچایا اس چیز پر کہ جی رجب کے مہینے میں مسلمانوں نے اس کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا، لڑائی کی، ہمارا بندہ قتل کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سب حالات بن رہے ہیں غزوہ بدر کے۔ تو خیر یہ والا واقعہ پیش آیا، پھر شعبان آ گیا۔ تو شعبان میں ایک اور بہت اہم واقعہ یہ ہوا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، تبدیلی کی آیات اتری، تو مدینہ کے اندر ہی بہت زیادہ لوگوں نے شور مچایا، یہودیوں نے بہت شور مچایا کیونکہ قبلہ تبدیل ہو گیا، اور بہت سارے لوگ جو تھے جو زبانی کلامی مسلمان ہو رہے تھے مدینہ میں وہ بھی پلٹ گئے واپس۔ تو اب آپ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں محاذوں پر لڑ رہے ہیں، ایک تو دشمن کا خطرہ ہے باہر سے حملہ کرنے کا، ایک مدینہ کے اندر پرابلم سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اب ان حالات کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ غزوہ بدر پیش آتی ہے، جو کہ رمضان کے مہینے میں، شعبان سے اگلا مہینہ رمضان آیا۔ رمضان 2 ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو یہ معرکہ پیش آیا مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان۔ تو اگلی آڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو خلاصہ کر کے بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اصل میں غزوہ بدر میں کون کون سے حالات اور واقعات پیش آئے، تاکہ جب ہم آیت پڑھیں تو ہمیں جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ ساری جو ہے وہ معلوم ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔